نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سرمایہ حیات ہے سیرت رسول کی، سرمایہ حیات ہے سیرت رسول کی، فلاح کائنات ہے سیرت رسول کی۔ بنجر دلوں کو آپ نے سیراب کر دیا، بنجر دلوں کو آپ نے سیراب کر دیا، ایک چشمہ صفات ہے سیرت رسول کی۔ جناب صدر، محترم اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے رحمت للعالمین، رحمان کی صفت رحمانیت کا تصور رحمت للعالمین میں محصور ہے صدر علی وقار۔ تبھی حضرت نوح علیہ السلام کو قوم نوح کی جانب محبوس فرمایا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو للناس الامامہ کا لقب دیا گیا، مگر خالق کائنات نے اپنی تمام تر مخلوقات اور اپنی تمام تر تخلیق کرتے انسانوں کے احاطہ کرنے والی رحمت اس نبی کا لقب بنی جو 400 کشتی لفظی میں امتی کا نعرہ متعارف کروائی گی کہ جن کے وسیلے سے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی کہ جو مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام کے لیے اسم اعظم بنے، اور تو اور صدر علی وقار خود خالق کائنات نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کے ذریعے آپ کے رحمت للعالمین ہونے پر مہر ثبت کر دی کہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، کہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مرادیں غریبوں کے بڑھ لانے والے۔ صدر علی وقار، اگر رحمت کا ظہور غلاموں کے لیے ہوتا، سب سے زیادہ غلاموں کا ساتھ کرنے والے ہمارے نبی، اگر رحمت کا ظہور عورتوں کے لیے ہوتا، سب سے زیادہ عورتوں کا حق دے کر جنت ان کے قدموں تلے رکھنے والے ہمارے نبی، اگر رحمت کا ظہور دشمنوں کے لیے ہوتا، فتح مکہ کے موقع پر آپ معافی کا اعلان کرنے والے ہمارے نبی، اگر رحمت کا ظہور سیاہ فاموں اور قبائلی تعصب کا شکار لوگوں کے لیے ہو تو حجت الوداع کے موقع پر کالے گورے عربی اصل کے امتیاز ختم کرنے والے ہمارے نبی، اگر رحمت کا ظہور آپ کے میرے اور تمام انسانوں کے لیے ہو تو راتوں کو رو کر اپنی امت کے لیے دعا مانگنے والے ہمارے نبی، خوشبوئے دو عالم میں تیری اے گلے چیدہ، خوشبوئے دو عالم میں تیری اے گلے چیدہ، کس منہ سے بیان کروں تیرے اوصاف و حمیدہ، تجھ سارا کوئی آیا ہے نہ آئے گا اس جہاں میں، تجھ سارا کوئی آیا ہے نہ آئے گا اس جہاں میں، دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ۔ آپ سب کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔